بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى في مقام آخر: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات اقدس پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، وقت کی اہمیت کے پیش نظر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایسے موضوع کے اوپر روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں جو اس دور کا نہایت ہی حساس اور سلگتا ہوا موضوع ہے. بہت دنوں سے احباب یہ فرمائش کرتے رہے اور مختلف مقامات سے لوگوں کا دباؤ بڑھتا رہا کہ جب ہم نے بہت ساری باتوں میں بالخصوص شرک اور بدعت کے تعلق سے کافی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، اور جسے سن کر ایک حق پسند آدمی اور باغیرت اور ایمان اور اسلام سے محبت رکھنے والا شخص اپنے پچھلے خرافیانہ اور مشرکانہ اور بدعتیانہ اعمال کو ترک کر کے وہ خالص کتاب و سنت کو لازم پکڑ لیتا ہے. اور الحمدللہ ہماری یہ تحریک اور ہمارا یہ مشن دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ رہا ہے، اور ہماری یہ آواز جن کے کانوں میں بھی ٹکراتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے وہ اپنے پچھلے دلوں میں سمائے ہوئے ایمان اور عقیدوں کے پہاڑوں کو سوچتے ہیں تو ہماری آوازیں ان پہاڑوں میں زلزلے پیدا کر دیتی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحیح راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں.
چنانچہ مسلسل ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاقوں میں وہاں سے بھی لوگوں نے فرمائشیں کی، اور اللہ کی توفیق سے میں نے یہ بیڑا اٹھایا اور میں نے سوچا اور اس کے اوپر میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، تو اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ لوگوں کے سامنے حقیقتیں بیان کر دی جائیں اور لوگوں کے سامنے حجت قائم کر دی جائے، تاکہ کل جب اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں تو کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ پاک پروردگار ہمیں اس بات سے واقفیت نہیں تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ میرا مقصد واضح ہے، کھلا ہوا ہے، بین ہے اور سورج کی طرح روشن ہے کہ ان اريد الا الاصلاح، صرف اصلاح۔ میرا مقصد کسی جماعت، کسی فرقے، کسی مشن، کسی تحریک کے اوپر تان نہیں کرنا ہے، طنز نہیں کرنا ہے، بلکہ میرا مقصد اصلاح ہے۔ اور یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر بعض عقیدے ایسے ہیں جو دو ٹوک ہیں، دو لفظوں میں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان دو لفظوں کے دو لفظوں کے اوپر، یا وہ جو دو ٹوک ایمان اور عقیدے کے الفاظ ہیں، اس کا انکار کر دے، اس کے اوپر ایمان نہ لائے، تو نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقے، خیرات، جد و جہد، محنتیں، مشقتیں کتنی بھی ہوں، وہ دو لفظوں کے مجموعے کا اگر وہ انکار کر دے، وہ دو ٹوک جو عقیدہ ہے، تمام چیزوں کے اوپر وہ عقیدہ رکھتا ہے، لیکن کسی ایک یا دو ٹوک کے عقیدے کا انکار کر دے وہ، تو اس کے نماز، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکوٰۃ سارے کے سارے برباد ہیں، اس کی کوئی اہمیت اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں نہیں۔ بین ہی ایک مثال سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ہال سجا ہوا ہے، یہ مائکرو فون لگے ہوئے ہیں، یہ بتیاں لگی ہوئی ہیں، یہ ٹیپ ریکارڈ چل رہے ہیں، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے، سب کچھ سجایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ کسی مائک کے تار کو نہیں چھو رہے، کسی کیمرے کے تار کو نہیں چھو رہے، کسی بجلی کے تار کو نہیں چھو رہے، بلکہ مین سوئچ سے جا کے صرف ایک تار آپ چھو رہے ہیں، صرف ایک تار آپ نے باہر نکال دیا۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ روشن حال اور یہ سجے سجائے جو حال ہیں، اور یہ تمام بتیاں اور یہ مائکروفون اور یہ تمام سب چیزیں، یہ ایسیاں، یہ تمام سب چیزیں کیا کوئی کام کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتی۔ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب عالی ایک تار چھوا ہے اس نے، ایک تار سے اتنی خرابی؟ جی ہاں، ایک تار سے اتنی ہی خرابیاں آتی ہیں۔ بین ہی یہ مثال ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج میری تقریر کا موضوع، اور انشاءاللہ تبارک تعالی میں اس موضوع کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میری تقریر کا موضوع یہی ہے کہ موجودہ دور میں مختلف جماعتیں، میں مختلف جماعتوں، مختلف ٹولیوں کے اوپر نہیں جاؤں گا، صرف میں نے ایک جماعت کو چنا ہے جسے تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے، جسے تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے۔ میں صرف اس کے ایمان اور عقیدے، اس کے مؤسسین اور اس جماعت کے بنانے والے، ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ان کی کتابوں کے حوالوں سے میں آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں رکھنا چاہتا ہوں، کچھ دستاویزی حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں کہ جناب عالی یہ اللہ والی جماعت تقوی اور پرہیز، زہد و ورع کے آسمان کے اوپر پائز، تسبیحات، رکوع، سجدے پیشانیوں کے اوپر، اور یہ در بدر گھومنے والی جماعت، نگر نگر، ڈگر ڈگر، گلی گلی لوگوں کو کلمہ نماز کی دعوت دے رہی ہے، آپ اس کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں؟ آپ تو بہت جسارت کر رہے ہیں۔
بہت ہی جسارت کر رہے ہیں. یہ تو بڑے نیک، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی، بڑے دین، بڑے تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور کوئی بھولا بھالا آدمی یہ کہہ سکتا ہے مجھ جیسے آدمی سے. لیکن میں اس کو صرف ایک بات بتاؤں گا کہ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میں نے ابھی مثال دی ہے کہ یہ تمام سجا سجایا حال، لائٹنگ، یہ روشنیاں، یہ تمام سب چیزیں سجی سجائی ہیں، اس میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے. لیکن آپ نے ایک تار نکال دیا ہے تو سارے کی ساری چیزیں بے وقات اور بے اہمیت ہو گئی ہیں. بیان ہی اسی طرح سے ان کی کتابوں میں، تبلیغی جماعت کے دستوروں میں اور تبلیغی جماعت کے مؤسسین اور جو اس کے بانی لوگ تھے، ہم ان کے اخلاص، ان کی نیتوں ہم نہیں جانتے. یہ مر گئے، یا جو زندہ ہیں وہ زندہ ہیں، یا جو چلت پھرت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہمیں ان سے کوئی تعارض نہیں ہے. لیکن ہم جو فیصلہ کریں گے ان کتابوں سے کریں گے جو میرے سامنے موجود ہیں، ان کے اکابر کی، ان کے ائمہ کی، اور یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ایمان اور عقیدے کے اوپر ہم بحث کریں گے، صرف ایمان اور عقیدہ. رفع دین، آمین، بالجہر، سینے پہ نیت باندھنا، کہاں پڑھنا، کیا نہیں پڑھنا، ہم ان کے اوپر نہیں بحث کرنے والے ہیں. ہم صرف ایمان اور عقیدہ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا قدم ہے کسی بھی انسان کا کہ اگر وہ درست ہیں تو اس کے بعد نمبر آتا ہے اعمال کا، تو اس کے بعد جب اعمال درست ہیں تو اس کے بعد نمبر آتے ہیں اخلاقیات کے، معاملات کے اور دیگر چیزوں کے. لیکن سب سے پہلا قدم ہمارا ایمان کی اصلاح ہے. ایمان کی اصلاح ہے، یہی ہماری دعوت ہے اور یہی نبیوں کی دعوت ہے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سیکنڈ نمبر پہ ہیں. سب سے پہلے توحید اور شرک، یہ ہر نبی کی دعوت رہی ہے اور یہی مشن اور یہی تحریک اور یہی دعوت لے کر کے میں اٹھا ہوں اور لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ پہلا قدم ایمان کی اصلاح ہے. تو ہم دیگر چیزوں کے اوپر نہیں بحث کریں گے، صرف ہم ایمان اور عقیدے کے اوپر بحث کریں گے. اور ان کے بانین، ان کے جو مؤسسین، ان کے جو بڑے بڑے لیڈر اور اس پارٹی کے بڑے بڑے جو سینئر لوگ ہیں جنہوں نے اس جماعت کو بنایا ہے، جنہوں نے تبلیغی جماعت کو پیدا کیا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، سنوارا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے، میں ان کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو جس طرح سے کہ یہ ایک وائر نکالنے سے، ایک تار نکالنے سے یہ تمام چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے تبلیغی جماعت کے اندر ایمان اور عقیدے کا خلل ہے. مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں یہ لوگ، ان کے بانیین، ان کے مؤسسین کے ایمان اور عقیدے جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہیں، اگر ہم آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ سے جواب طلب کریں تو آپ ہمیں بتائیں، یا کسی دنیا کے سامنے پیش کریں تو یقیناً یہ ایمان اور عقیدے ڈائریکٹلی اس شریعت مطہرہ سے ٹکراتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ناحیے سے اس ٹاپک کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ ہم اس کے اوپر نہیں دیکھیں گے، ہم نہ اس کے اوپر کوئی توجہ کریں گے، اور یہ تمام سب چیزیں بعد کی بات ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا تو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں اور اس کی طرف بلا رہے ہیں، اس کی طرف بلا رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، آل اولاد کو چھوڑ رہے ہیں، نگر دھوپ ہو کہ گرمی ہو کہ ٹھنڈی ہو کہ سردی ہو کہ بارش ہو، کہاں بھی ہو، بال بچے اپنا گھر میں ہیں اور حضرت جی جھوڑی جھنٹی اٹھا کے لوٹے بدنے لے کر کے تبلیغ کرنے نکلے ہوئے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ اس سے مرعوب نہیں ہونا ہے، اس کو نہیں دیکھنا. اسی طرح سے بعض ہمارے برادران یہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہیں. ارے ان کے اندر انجینئر ہیں، ان کے اندر ڈاکٹرز ہیں، ان کے اندر مہندسین ہیں، ان کے اندر فلاں ہیں. یہ جو ڈاکٹر یہ جو انجینئر، ارے وہ امریکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ افریقہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ لندن سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ فلانے سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے لوگ، یہ بڑے بڑے لوگوں کی نشانی ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کی نشانی ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی ضروری ہے کہ وہ شرعی علوم کا بھی ماہر ہو؟ کتنے ڈاکٹر ہیں جو جاہل ہیں بیچارے. اور جو ڈاکٹر دین کا علم نہ رکھتا ہو، دین کا شعور نہ رکھتا ہو، جو سیاسی لیڈر، جو انجینئر، جو رائٹر، جو صحافی، جو ادیب، جو مقرر، جو خطیب دینی علوم سے نہ آشنا ہو، ایمان اور عقیدے کے بنیادی ضوابط اور قوانین اس کو نہ معلوم ہو، وہ کہاں کا عالم، وہ کہاں کا تبلیغ کرنے والا. سب سے پہلے ضروری ہے کوئی ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا مہندس ہو یا کوئی ادیب ہو یا کاتب ہو یا رائٹر ہو یا سیاسی لیڈر ہو یا دنیا کا کوئی بہت بڑا قائد ہو، وزیر اعظم ہو، منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے
اسلام کے بنیادی علوم جو توحید اور شرک ہیں ان سے واقفیت حاصل کرے، نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت حاصل کرے۔ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں حائل میں بھی ایک ڈاکٹر تھا جس کو میں کیا بتاؤں، جس کو جو ہے حمام میں پیخانہ کر کے دھلنے کی بھی تمیز نہیں تھی، وہ بڑا تبلیغ کرنے والا پھرتا تھا اور لوگوں سے یہ کہتا تھا جگنا ربانی کو نہیں پتا نا کہ میں یہاں آیا تھا۔ ابے اتنے اگر تمہیں اللہ کا خوف تمہیں نہیں ہے، ربانی کا خوف ہے، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی۔ لیکن بہرحال جانے دیجئے، ہمیں کسی کی شخصیت پہ کیا لینا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، یہاں پر ڈرتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ میں زلفی میں گیا تو وہاں ایک صاحب نے بتلایا کہ یہاں ہمارے امیر صاحب آتے ہیں، فلاں صاحب آتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ مسجدوں کے اندر جا کر کے کیوں نہیں لوگوں کو نماز کے بعد تبلیغ کرتے، نماز کے بعد ان کو درس دیتے ہیں، نماز کے بعد کیوں نہیں لوگوں سے کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم، ہم لوگ اس وقت مکے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم لوگ اس وقت مکے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہاں کی زندگی؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر چپکے دعوت دیتے تھے، اسی طرح ہم یہاں پہ مکے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ یہ مملکت سعودیہ عربیہ ہے، جہاں علماء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، جہاں اسلامی مملکت، جہاں جس ملک کو یہ فخر حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا بھی ملک ایسا مسلمانوں کا نہیں ہے جہاں قرآن و سنت کا حکم چلتا ہو، جہاں کتاب و سنت کی بالادستی ہو۔ یہ صرف شرف حاصل ہے یہ مملکت سعودیہ عربیہ کو کہ یہاں قرآن و سنت کا نظام چلتا ہے، کتاب و سنت کے حاملین موجود ہیں، اور الحمدللہ یہاں کی گورنمنٹ، یہاں کے ولاۃ امور اور یہاں کے بادشاہ اور یہاں کے وزراء اور یہاں کے جو ولاۃ امور ہیں جن کے ہاتھوں میں ملک کی باغ و ڈور ہے، الحمدللہ ان کے جوتیوں کے برابر بھی تمہارے بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ بھی نہیں آ سکتے ہو۔ تم تو چند قدم چل کر کے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے برابر سمجھنے لگے اور چند ایک دو مسجدیں بنوا لیں تو تم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے لگے۔ اور یہاں دیکھو خادم الحرمین شریفین نے مسجدوں کا جال بچھا دیا ہے پوری دنیا کے اندر، اور سعودیہ کی کون سی ایسی مسجد ہے اور کہاں پوری حکومت ان کی تنخواہ، ان کے خرچے، ان کے سب کچھ حکومت برداشت کرتی ہے، الحمدللہ سب کچھ گورنمنٹ، سب کچھ حکومت، اور تم کہتے ہو یہ مکے والے لوگ ہیں۔ نعوذ باللہ، جاہل، تجھے علم نہیں ہے، یہ مکے کے لوگ نہیں ہیں، تم لوگ مکے کے لوگ ہو جو مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مدینے کے منافقین ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روب و دبدبے سے مرعوب ہو کر کے کعب ابن اشرف اور ابی ابن کعب جیسے لوگوں کا تم نے رول پلے کیا ہوا ہے کہ آج جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے وہ چوہے اور بلی بن کے دبکے ہوئے رہتے تھے، ایسے ہی تم یہاں بھی اپنی یہ خانہ ساز دعوت کو، گھریلو دعوت کو، گھریلو چٹنی ہے یہ، کیا ہے یہ گھریلو چٹنی ہے، گھر میں بنائی گئی کھیر ہے حضرت جی کی، فلانے جی کی، یہ میڈ ان انڈین تحریک ہے۔ یہ کون سی تحریک ہے؟ یہ میڈ ان انڈیا چٹنی ہے، یہ میڈ ان انڈیا دعوت ہے، یہ مدینے کی دعوت نہیں ہے، یہ مکے والی دعوت نہیں ہے۔ ارے مکے اور مدینے کی دعوت دیکھنی ہے تو ہم جیسے فقیروں سے ملو، ہم جیسے کم علموں سے ملو، تمہیں راستہ دکھائیں گے اللہ اور اس کے رسول کا۔ تمہیں یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ ربانی کے نقش قدم پر چلو، ربانی کی پیروی کرو، آج حق ہمارے ہی اوپر مبنی ہے، ہماری اتباع کرو۔ ہم تمہیں یا تو دعوت دیتے ہیں یا تو بلاتے ہیں تو رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اور یا بلاتے ہیں تو مدنی تاجدار کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم کسی شخصیت کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی اجنبی غزی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی روپڑی اور ہم کسی سیالکوٹی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی امرتسری اور ہم کسی دہلوی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی کی طرف نہیں بلاتے ہیں۔ ہم بلاتے ہیں تو یا تو رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ڈائری میں کوئی نام نہیں ہے، اس کے علاوہ ہماری ڈائری میں کوئی نام نہیں ہے۔ تم کیا سمجھو دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ قوم کیا ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے؟ یہ بیچارے یہ کیا سمجھیں دو رکعت کے امام، یہ جھولی جھنڈی لے کر کے سادھوؤں کی طرح روحانیت کی زندگی اختیار کرنے والے، قدم قدم پہ مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا استہزاء اور مذاق اڑانے والے لوگ اپنے آپ کو سنت
اور اپنے آپ کو دین کے تبلیغ کے داعی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں مسلمانوں، یہ ہماری دعوت تمہارے لیے ہے کہ تبلیغ کرنا یہ فرض ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں، لیکن کم از کم اپنی جھولی میں کچھ رکھو تو صحیح، اور رکھو قرآن و سنت کی باتیں تو رکھو، اتنا علم تو حاصل کرو کہ لوگوں کے سامنے کھڑ کے اللہ اس کے رسول کی بات بتلاؤ۔ فلانے بزرگ، ڈھکانے حضرت، فلانا بزرگ کی کرامتیں نہیں، اس امت کو مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے اخلاق اور ان کے ایک اسوے کے علم تعلیم کی ضرورت ہے اس امت کو۔ تمہارے لوگوں کے کرامتوں اور اس امت کو ضرورت نہیں ہے۔ خیر میرے عزیز، میرے دوست، میں انشاءاللہ تبارک تعالی اس نقاب کو پلٹنا چاہتا ہوں، اور اس کے اندر چھپی ہوئی وہ دیوی جو لوگوں کو اپنے حسن سے چھپ چھپا کے مسحور کر رہی ہے، اپنے لچک سے، اپنے دوڑ سے، اپنے دھوپ سے، اپنی چال سے، اپنی چلن سے، میں اس دیوی کا وہ مکروہ چہرہ دکھانا چاہتا ہوں جو نقاب میں وہ دیوی چھپی ہوئی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں بڑی حسین و خوبصورت دیوی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے لگے ہیں چل رہے ہیں۔ اور میں ذرا وہ نقاب پلٹوں کہ اس کے پیچھے کون سی نانی بیٹھی ہوئی ہیں، آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ مکروہ چہرے میں دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اس سے پہلے کہ میں ان کتابوں کے اوپر دست درازی کروں، اور اس سے پہلے کہ میں ان کتابوں کے اوپر کچھ لب کشائی کروں، آئیے میں کچھ اور شبہات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر، یا ہمارے خاص طور سے ہندوستان، پاکستان اور ان ملکوں کے اندر، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر، عام طور پر ہمارے دوستوں کا، اور معذرت کے ساتھ مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے، میں نے کہا ان ارید الا الاصلاح، میرا کام صرف لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دینا ہے، اور میرا کام صرف اصلاح ہے، میں اصلاح چاہتا ہوں کہ اے لوگوں اصلاح کر لو اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنے عقیدت کی۔ میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اور میرے محاضروں میں، میرے خطبوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہے، بریلوی کہے، بہائی کہے، قادیانی کہے، مرزائی کہے، کوئی بوہری کہے، کوئی اسماعیلی کہے، کوئی دیوبندی کہے، کوئی رضا خانی کہے، کچھ بھی کہے، ہاں اپنی نسبت کسی کی بھی طرف کرے، کسی شہر کی طرف کرے، مجھ سے اسے کوئی تعارض نہیں ہے، کرتا رہے، وہ کرتا رہے، لیکن میں اتنا کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ اگر اس نسبت کرنے والے کو، جو اپنی نسبت ان بزرگوں کی طرف یا ان شہروں کی طرف یا ان شخصیتوں کی طرف کرتے ہیں، اگر وہ نسبت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہیں، تو خیر یہ بات تو محل نظر ہے۔ لیکن اگر وہ دیوبند کا رہنے والا ہے اور اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، اور ان کے ایمان اور عقیدے سے متاثر نہیں ہے، جن کو ہم دیوبندی کہتے ہیں، تو وہ کہتا رہے۔ کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں سعودیہ کا رہنے والا اپنے آپ کو سعودی کہتے، کوئی ہندوستان کا رہنے والا اپنے ہندی کہتے، کوئی پاکستان کا رہنے والا اپنے آپ کو پاکستانی کہتے، یہ نسبت کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن خطرہ وہاں آتا ہے جہاں عقیدت و محبت میں غلو کر کے اور شخصیتوں کے ناموں کے جھنڈے گاڑ کے لوگوں کو ان کی طرف بلایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم دیوبندی لوگ ہیں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگر ان بیچارے، اولاً اکثر و بیشتر لوگ، تقریباً میں سمجھتا ہوں 90% لوگ ایسے ہیں بیچارے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے کہتے نہیں تھکتے، جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے کہتے نہیں تھکتے، جو اپنے آپ کو تبلیغی کہتے کہتے نہیں تھکتے، لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کی کتابیں، جن کی طرف یہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، جن کی طرف اپنی نسبتیں کرتے ہیں، ان کے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں کیا ایمان اور عقیدے میں گھٹالے کیے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے اور انہیں علم ہو جائے کہ ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے اور ان جماعتوں کے بنانے والوں نے ان کے اپنی کتابوں میں کیا کیا تحریر کیا ہوا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ ان کے عقیدے اور ان کے اعمال کس طرح سے قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ ٹکرانے والے ہیں، تو اللہ کی قسم اگر اسے اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا اور ذرہ بھی ایمانی رمق ہوگی اور حقیقی طور پر وہ حق کا متلاشی ہوگا تو لات مار دے گا، ان کی کتابوں پہ بھی اور ان کی شخصیتوں پہ بھی اور ان کی نسبتوں کے اوپر بھی لات مار دے گا۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ نفاق اور دوغلی پالیسی ایسی چلی جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، سعودیہ کے اندر بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی تبلیغی جماعت گھومتے ہیں، بعض عربوں کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن
یہ جو تبلیغی جماعت یہاں چلتی ہے نا، یہ جو سعودیوں میں آپ کو بتاؤں، یہ علم گلم کتابیں نہیں پڑھتے، یہ ریاض الصالحین، ان کو کیا دیا ہوا ہے ہاتھوں میں؟ ریاض الصالحین دیا ہوا ہے ہاتھوں میں۔ ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے بھائی، یہ بیچارے اسی لیے سادہ سودہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم تبلیغ میں نکلے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ تبلیغ جماعت کا حقیقی چہرہ کیا ہے، اس کے جو بنانے والے ہیں یہ لوگ کو نہیں پتا ہے، بس یہ جانتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پھیلا رہے ہیں، بھائی اتنا ان کو پتا، اس لیے اس سے لگے ہوئے۔ اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں تبلیغی یہ ریاض الصالحین نہیں پڑھائی جاتی، ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے۔ اب حدیث کا درس یہ نہیں دیتے، یہ کیا، یہ حضرت جی کی فضائل اعمال ہے، یہ فضائل اعمال ہے، اور یہ حضرت جی کی تبلیغی نصاب ہے، یہی سب لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور صبح و شام رات دن اثر کے بعد باقاعدے ممبروں کے اوپر رکھ کے اور باقاعدے اٹھا کے اور اسی کا درس دیا جاتا ہے، اسی کا درس دیا جاتا ہے۔ وہ تبلیغی نصاب جو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے پیش کیا اور کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، وہ دونوں چیزیں قرآن ہے اور حدیث ہے۔ آج میں کتاب پڑھ رہا تھا، ایک سید واڑیات یو پی کے غازی پور کے اندر پیدا ہوا ہے، سید واڑیات نہایت ہی واہیات آدمی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے غیر مقلدین کے لیے لمحہ فکریہ۔ تو اس کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ ہمارے کسی بھائی نے اللہ انہیں جزائے خیر دے ریاض سے بھیجی ہے، تو اس کے اندر ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ غیر مقلدوں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، تمہیں حدیث کی کیا سمجھ، تم تو صرف حدیثوں کو گردانتے ہو، یعنی صرف حدیثوں کے نام جانتے ہو، اگر حدیث کے اندر تفقہ اور حدیث کے اندر سمجھ حاصل کرنی ہے تو دیوبند کی درسگاہ میں جا کر وہاں جو ہے حدیث کے اندر سمجھ حاصل کرو۔ میں نے کہا سبحان اللہ ہیں، سبحان اللہ، ارے سوپ ہنسے تو ہنسے، چلنی کیا ہنسے جس میں 72 چھید ہے کہ نہیں۔ اب جناب علی کوے بھی ہنس کی چال چلنے لگے ہیں، انہیں بھی آ گیا شیشے سے ٹکرانا، انہیں بھی آ گیا، یہ بھی سمجھنے لگے حدیثوں کو، جو یہ سمجھتے نہیں حدیث کیا ہے، یہ ہمیں دیوبند۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں نے دل میں سوچا چلو دیوبند کے اندر، دیوبند کی درسگاہ میں اگر ہم نہ جا سکے اور وہاں ہم نے وہاں کے محدثین اور فقیہ لوگوں کے درسگاہوں میں ہم نے زانویہ تلمذ اگرچہ ہم نے دیوبند میں نہیں حاصل کیا ہے، تب رہا دیوبند کی ایک شاخ سے الحمدللہ نہ کہیں بلکہ یوں کہہ لیں میں فارغ ہوں، ہے نا۔ میں دیوبند کی درسگاہ سے نکلا ہوا آدمی ہوں، میرے پاس تقریباً 1 میٹر کی سند بھی موجود ہے دیوبند کی، اور میری سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے نکلتی ہے، اور وہ تو دیوبند میں بیٹھا ہوا ہے کئی کلومیٹر دور، اور میں تو دیوبند جہاں سے یہ جماعتیں نکلی ہیں میں ان کے دل سے فارغ ہوا ہوں، اہل دیوبند، میں دیوبند کے دل سے، دلی سے فارغ ہوا ہوں، اور میرے پاس موجود ہے، اور مجھے پتا ہے کہ ان درسگاہوں میں کون سی حدیث کی تفقہ ہوتی ہے اور کس قدر حدیثوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے یا حدیثوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ اگر نانی کے سامنے کوئی نواسا ننیحال کا ذکر کرے تو کتنا بڑا احمق وہ کہلایا گیا، کتنا بڑا بیوقوف کہلایا جائے گا، تو وہ نانی کہے گی نہیں کہ بیٹا نانی کے آگے تو ننیحال کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ راستے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں پیارے، تمہارے ان ملمع ساز لفظوں میں کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے۔ تم کیا جانو حدیث، تم کیا جانو قرآن، تمہیں کیا سمجھ ہے، تم تو بس سیدھے سادے مقلد گلوں میں کتے کی طرح پٹا ڈالے ہوئے بس تم ہلاتے ہوئے چلو پٹ 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 اپنے اماموں کے پیچھے، تمہیں کیا پتا حدیث، تم کیا جانو امام اعظم کی شان۔ اور آؤ میں بتاتا ہوں، بہرحال یہ الگ موضوع ہے، میں اس میں نہیں داخل ہونا چاہتا۔ بہرحال ایک مثال میں نے دیا، ایک مثال آئیے میں دیکھ کر آپ کو سمجھا رہا تھا، آئیے میں آپ کے سامنے ان حدیث کے سمجھنے والوں کی کچھ مثالیں میں ابھی آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ دیکھیں حدیث کی کتنی سمجھ ان کو ہے بیچاروں کو۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ دیوبند میں، ہم دیوبند کی درسگاہ میں نہیں گئے، لیکن دیوبند کے اندر جو بڑے بڑے علماء ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو مر گئے، جو تمہارے سب سے بڑے لیڈر ہیں، مولانا قاسم نانوتوی صاحب جو مر گئے، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب جو مر گئے،
مولانا الیاس صاحب جو مر گئے، مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب جو مر گئے، یہ لوگ جو سہارنپور کے اندر بیٹھ کر کے انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وکالتوں پہ وکالتیں کر کے اپنا علم ضائع کیا ہے، یوں سمجھیں اپنی زندگی ضائع کی ہے، میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر حدیث کی کتنی سمجھ ہے۔ تو میں انشاءاللہ اس کے کچھ سیمپلز بھی آپ کے سامنے میں ابھی پیش کروں گا کہ دیکھیں شیخ الحدیث سہارنپور جس کی ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے ہماری اس کتاب کے اندر کہ زبدۃ الافاضل اور پتہ نہیں کیا کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ کس قدر حدیث کو سمجھنے والے تھے، میں انشاءاللہ تعالی ابھی مثال کے ذریعے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ایک چند شبہات تھے، ایک کچھ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ آئیے، میں بات لمبی تو بہت ہے، بہت باتیں ہیں، لیکن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے میں مختصر طور پر اور نہایت ہی مختصر طور پر تبلیغی جماعت کی تاریخ پیدائش اور یہ کہاں سے پیدا ہوئی، کہاں پلی اور بڑھی، اور کس طرح سے اس کی شاخیں پھیلی اور پھیلتی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ اب سمٹتی بھی جا رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کے کانوں میں جب حق کی آواز پہنچتی ہے تو الحمدللہ وہ توبہ کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، جیسے ہم جیسا دیوبندی مدرسے سے فارغ بھی آدمی ان کے ڈھکوسلوں سے تنگ آ کر کے اور ان کے بدعقیدگیوں سے اور ان کے مشرکانہ اور باطل افکار اور خیالات سے تنگ آ کر کے الحمدللہ کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، اور اللہ کے فضل سے آج کتاب و سنت کی دعوت لوگوں کو ہم دے رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ تبلیغی جماعت پیدا کہاں سے ہوئی، یہ ایک سوال ہے کہ نہیں؟ لوگ نہیں جانتے کہ یہ تبلیغی جماعت کی پیدا کہاں سے ہوئی۔ دہلی سے تقریباً میں بتاؤں آپ کو کہ کوئی 50 کلومیٹر کی دوری پر، دہلی سے کوئی 50 کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقہ ہے، ایک قصبہ ہے جسے قصبہ نوح کہا جاتا ہے۔ وہ علاقہ میوات کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہ میوات کی تاریخ ہے۔ مولانا ابو الحسن صاحب ندوی جو اس دور کے مفکر ملت مفکر ملت ہی ہیں، وہ ان کو لوگ مفکر ملت کہتے ہیں۔ تبرہ دین اسلام میں وہ جامد ہیں اور مقلد اور کٹر پنتھی صوفی ہیں، اور جناب علی ان کے عقیدے بھی میں ابھی اس کتاب میں بتاؤں گا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت، یہ مولانا ابو الحسن صاحب ندوی کی کتاب ہے جو جناب علی ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین دہلی سے چھپی ہوئی ہے، اور یہ ورجنل کتاب کی فوٹو کاپی کسی بھائی نے الخبر سے فوٹو کاپی کر کے اور یہ پوری دستاویزات ہمارے پاس بھیجی ہے۔ اس کے اندر ان کے کیا عقیدے ہیں وہ میں انشاءاللہ ابھی بعد میں بتاؤں گا، لیکن بہرحال کوئی 50 اس کے اندر بھی انہوں نے پورا لکھا ہوا ہے تفصیلات، میں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی 50 کلومیٹر کی دوری پر ایک قصبہ نوح کا علاقہ کہلاتا ہے۔ وہاں پر ایک بستی ہے اس قصبے کے پاس جسے فیروز پور نمک کہا جاتا ہے۔ یو پی کے لوگ جو ادھر کے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے، میوات کے علاقے میں فیروز پور نمک کہا جاتا ہے۔ اس بستی میں ایک چودھری تھے حافظ محمد اسماعیل صاحب، جو دیندار آدمی تھے، جو دلی آتے جاتے تھے۔ تو دلی کے اندر ایک مولانا اسماعیل صاحب کاندھلوی تھے، جو بنگلے والی مسجد، جو نظام الدین کی بنگلے والی مسجد ہے، اس کے اندر وہ درس وغیرہ دیتے تھے۔ چودھری صاحب کے بہرحال تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، المہم اس تعلق کی وجہ سے حافظ محمد اسماعیل صاحب میوات آتے جاتے تھے۔ جب حافظ محمد اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا، اور حافظ محمد اسماعیل صاحب کون ہیں یہ میں بھی بتاتا ہوں، یہ نام ذہن میں رکھنا، یہ ہمارے حافظ محمد اسماعیل صاحب نہیں بھائی، مکتب جالیات والے آپ سمجھیں، یعنی یہ مر چکے ہیں۔ یہ تو حافظ محمد اسماعیل صاحب جو تھے یہ درس دیتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد میں ان کے صاحبزادے وہاں درس دینے لگے، تو ان کے صاحبزادے جو محمد تھے وہ آتے جاتے تھے وہاں پر، کیا کہتے ہیں، فیروز پور نمک جو تھے وہ وہاں آتے جاتے تھے۔ چنانچہ مولانا محمد صاحب جو مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب کے بیٹے تھے، یہ فیروز پور نمک آتے جاتے تھے۔ پھر مولانا محمد الیاس صاحب جو قصاب پورے میں، دلی میں ایک علاقہ ہے قصاب پورے کا، وہاں پر بنگلے والی مسجد، وہاں سے وہ ایک جگہ پڑھاتے تھے وہ، پھر وہاں سے وہ بنگلے والی مسجد میں آ گئے، اور بنگلے والی مسجد میں جب مولانا محمد الیاس صاحب آئے تو فیروز پور نمک والے ان کو آ کر کے پھر لے کے گئے اپنے علاقے میں، اور وہاں پر
جو ہے دینی بیداری شروع ہوئی. اور وہ کس طرح سے شروع ہوئی کہ اس گاؤں کے بعض بڑے بوڑھے بیچارے جاہل لوگ جو تھے وہ لوگ گھر گھر جا کے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے کہ کہتے ہیں چلو نماز پڑھنے چلو، چلو نماز پڑھنے چلو. یعنی ایک گھر گئے، دو گھر گئے، اس طرح سے لوگوں کو جا کے کلمہ سکھاتے اور نماز کی ترغیب دیتے گاؤں میں. تو لوگوں کو مسجد، اس طرح سے لوگ مسجد میں آنے لگے. حضرت جی کو یعنی حضرت الیاس صاحب کو، محمد الیاس صاحب کو یہ طریقہ بڑا پسند آیا کہ لوگوں کو گھر گھر جائیں. یہ طریقہ بڑا پسند آیا. چنانچہ تب لوگوں نے انہوں نے فرمایا کہ بھائی اسے اسی گاؤں تک کیوں رکھتے ہو، اسے دوسرے گاؤں تک بھی پھیلاؤ. محمد الیاس صاحب نے کہا اسے دوسرے گاؤں تک بھی پھیلاؤ. چنانچہ ایک پروگرام کے مطابق چند دیہاتیوں پہ مشتمل چند دیہات والے جمع ہوئے اور ایک جگہ جو ہے پہلی جماعت نکلی. گھاسیڑا ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں وہ جماعت گئی. پھر وہی لوگ اگلی جمعہ کو سہنا اور تاؤڑ گئے اور وہاں حضرت جی محمد الیاس صاحب کا وہاں پہلا واعظ ہوا اور وہاں جمعے کی نماز پڑھی گئی. تو یہ ابتدا ہوئی ایک گاؤں سے نکل کے دوسرے گاؤں جانے کی اور چند دیہاتوں میں لوگوں کو جمع کر کے تبلیغ کرنے کی. یہ ابتدا ہوئی مولانا الیاس صاحب کی. اب آپ سوچتے ہوں کہ مولانا الیاس کہاں سے آ گئے، تو میں سلسلہ بتاؤں. حافظ محمد اسماعیل چودھری میوات کے تھے. حافظ محمد اسماعیل میوات میں رہتے تھے. دونوں کے نام اسماعیل تھے. دونوں ایک دوسرے سے ملے تو دوستی ہوئی. پھر وہ گئے نمک فیروز پور نمک اور پھر ان کے بیٹے محمد صاحب گئے اور پھر یہ محمد الیاس صاحب بھی حافظ محمد اسماعیل صاحب کے بیٹے ہیں. یہ مولانا الیاس صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، جنہوں نے تبلیغی جماعت قائم کیا ہے، ان کے باپ کا نام حافظ محمد اسماعیل تھا. اچھا جناب، وہ بھی نمک پور جانے لگے اور انہوں نے فیروز پور نمک جانے لگے. انہوں نے یہ طریقہ بتلایا، انہوں نے لوگوں کا یہ طریقہ دیکھا تو کہا یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، اس کو دوسرے گاؤں کے اندر بھی رائج کیا جائے. اب یہاں ایک منٹ کے لیے ہم ٹھہرتے ہیں اور ہم مولانا اپنے ابو الحسن صاحب ندوی، معذرت کے ساتھ وہ زندہ ہیں اور کاش میری آواز ان تک کوئی پہنچائے، وہ زندہ ہیں. اس کے اندر ایک بات نقل کر رہے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب کے باپ جو حافظ محمد اسماعیل تھے ان کے تعلق سے کہ وہ کون سی شخصیت تھی. اس شخصیت کے بارے میں مولانا ہمارے ندوی صاحب جو ہیں، ابو الحسن صاحب ندوی، یہ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب جو تھے جب ان کا انتقال ہوا تو جنازے میں، یہ دیکھیں یہ ہے جناب عالی، آپ یہ نہ کہیں ربانی جھوٹ بول رہا ہے، یہ دینی دعوت مولانا الیاس صاحب کا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت، یہ کتاب کا نام ہے. اور یہ ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین دلی سے چھپی ہوئی ہے اور بمبئی برانچ ادارہ اشاعت دینیات 36 محمد علی روڈ، فون نمبر بھی اس کے اندر ہے. اور پھر یہ ملنے کا پتہ کتب خانہ الفرقان 31 نیا گاؤں لکھنؤ، ہاں مکتبہ فرقان 31 نیا گاؤں لکھنؤ اور مغربی لکھنؤ سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ 47 کے اوپر مولانا ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ جنازے میں اتنا ہجوم اور ایسی کثرت تھی کہ لوگوں نے بار بار نماز پڑھی، جس کی وجہ سے دفن میں کچھ تاخیر ہوئی. اب یہاں سے سنیں، اسی عرصے میں ایک صاحب ادراک یعنی علم والے صاحب نے دیکھا، بزرگ نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب جو مر گئے ہیں جن کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، تھوڑی تاخیر ہو گئی دفن کرنے میں. تو ایک صاحب ادراک نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جلدی رخصت کرو، میں بہت شرمندہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ میرے انتظار میں ہیں. نعوذ باللہ. مجھے حیرت ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ آج آدھی سے زیادہ لوگ ہندوستان میں رہیں یا پاکستان میں، اور ان کی کچھ ذریت سعودیہ کے اندر بھی ہیں جو اپنے آپ کو ندوی کہتے ہیں. ابو الحسن صاحب ندوی جو زندہ ہیں، اور ٹیلی فون آپ ان کو کر کے پوچھیں کہ حضرت آپ نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، تحقیق کر لیں. میری تحقیق ہے کیونکہ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے. کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، وہ مرا ہوا آدمی، ان کو ادراک کیسے ہوا؟ کیسے؟ یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ کیا عقیدہ بتایا جا رہا ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے. ایک شخص کو اتنا بڑا عالم کہا جا رہا ہے اور اس کا ایمان اور عقیدہ ایسے گھٹیا باتوں کے اوپر، اس طرح کے یعنی بدعقیدگی کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انتظار میں کھڑے ہیں. لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا، یہ بھی کوئی ایسے ویسوں کے جال میں آنے والی نہیں ہے کہ اتنی کمزور ہو کہ جو بھی کہے اس کے پیچھے چلی جائے، نہ، بلکہ بہت مضبوط ہتھ کنڈے اپنانے پڑتے ہیں بھائی، بہت مضبوط ہتھ کنڈے اپنانے پڑتے ہیں اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو۔ چنانچہ ہر دور میں شیطان کا یہ کام رہا ہے، چاہے وہ قوم نوح رہی ہو کہ اس قوم کے دل میں، اس قوم کے جو بزرگ تھے، ان بزرگوں کی محبت اور عقیدت کو راسخ کیا شیطان نے ان کے دلوں میں، اور مکمل طور پر ان کی محبت بھر دی کوٹ کوٹ کر کے۔ ہاں، تب شیطان نے ان سے کہا دیکھو ان کو تم اپنا بزرگ مانتے ہو، رہنما مانتے ہو، بہت بڑا مانتے ہو، اب یہ لوگ جو تھے بڑے صالح اور بزرگ لوگ تھے، یہ لوگ یہاں بیٹھتے تھے، اب یہاں کوئی نشانی رکھو، نشانی رکھوا دی۔ پھر ایک زمانہ گزر گیا، ان کی نسلیں آئیں، تو شیطان نے کہا دیکھو یہ جو نشانی پتھر کی رکھی ہوئی ہے، یہ تمہارے بزرگ اس شکل و صورت کے تھے، اب کیا کرو ان کی شکل و صورت ان پتھروں سے بناؤ۔ چنانچہ ان نسلوں نے پتھروں سے شکل و صورت بنانی۔ اب جب پتھروں سے شکل و صورت بنا، بولے پوجنا نہیں، بلکہ اسے رہنے دو، رہنے چھوڑ دیا۔ پھر ایک نسل گزری، دوسری نسل آئی، تیسری نسل آئی، تو شیطان نے کہا یہ جو تمہارے باپ دادے تھے یہ ان کی پوجا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے سب کچھ کرتے تھے، وہ تیسری نسل جاہل، انہوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اس طرح سے قوم نوح ان قبروں اور ان مورتیوں کے پوجے کے اندر پڑی۔ صحیح بخاری اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، لا تذرن آلہتکم، ہاں، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق نصرا۔ تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال بیان کیا کہ وہ کہتے تھے، جب نبی نے کہا یہ تم کیا پوج رہے ہو، یہ سب بری باتیں، انہوں نے کہا دیکھنا اپنے معبودوں کو نہ بھولنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، یعنی یہ جو 5 پنجتن پاک ہیں ان کا دامن نہ چھوڑیو، یہ بہت نیک لوگ تھے، بڑے صالح لوگ تھے، ان کی پوجا کرو۔ چنانچہ وہ پوجنے گئے۔ تو پہلے عقیدت و محبت کے اندر شیطان غلو کرواتا ہے، اسی لیے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے حکیم تھے، حکیم الامت تھے، انہوں نے اپنی امت کو کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا کہ لا تغلو فی دینکم، اے لوگو اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، ہاں، ایاکم والغلو، اے میری امت کے لوگو غلو کرنے سے بچنا، اس لیے فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی دین کے اندر اور اپنے اپنے بزرگوں کے صالحین کے اندر غلو کر کے گمراہ ہو گئے، تم غلو نہ کرنا۔ لیکن شیطان نے ایسے کچھ لوگوں کو چنا، منتخب کیا، جو امت کے بڑے سرخیل کہلانے جائے لگے، مفکر ملت ہیں، یہ مجاہد ملت ہیں، یہ شیخ الاسلام ہیں، یہ زبدۃ الاماثل ہیں، یہ بہت بڑے حضرت ہیں، یہ بہت بڑے ادیب ہیں، یہ بہت بڑے رائٹر ہیں، یہ بہت بڑے عربی میں تقریر کرنے والے ہیں، یہ بہت بڑے جو ہے ایک ادارے کے مؤسس اور بانی اور بہت بڑے محتمم اور بہت بڑے جو ہے وہ ہیں۔ اس طرح کا عقیدت و محبت ایسے لوگوں کو چنا اور ایسے لوگوں کے قلموں پہ بیٹھ کر ان کے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے عقیدے بنائے گئے، اور یہ تو بہت معمولی عقیدہ ہے، آؤ میں بھی بتاتا ہوں۔ چنانچہ یہ تو ان کی فضیلت ہے، کن کی؟ تبلیغی جماعت کے جو مؤسس اور بانی ہیں، جنہوں نے تبلیغی جماعت کو بنایا ہے نا، یہ ان کے باپ کی فضیلت ہے کہ ان کے جنازے پر کسی صاحب علم کو ادراک ہوا کہ حضور کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی عقیدہ احمد رضا خان صاحب کے بارے میں علماء بریلوی بھی رکھتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا نہیں ہے صوفی اور برہمن اور صوفی اور شیطان اور صوفیزم اور اسلام کے، اس میں نے وہ حوالہ بھی تو دیا ہے، یاد کریں کہ میں نے بتایا کہ ایک شام کے رہنے والے نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، تو پوچھا حضور کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ ایک احمد رضا خان مر گیا ہے وہاں پہ ہندوستان کے اندر، ہم اس کے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ شامی جو تھا، شام افریقی تھا یا شام کا تھا، المہم ذہن میں نہیں آ رہا میرے، تو اس نے وہ سفر کیا باقاعدے، وہ تاریخ نوٹ کی اور ہندوستان کا سفر کیا اور ہندوستان گیا اور وہاں پوچھا کہ اس نام کا آدمی کون ہے؟ کہا گیا بریلی شریف میں، تو بریلی گیا، وہاں معلوم کیا تو کہا جس رات اس نے خواب دیکھا تھا اسی رات احمد رضا خان کا انتقال ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بولو ہو اتنے بڑے! تو دیکھیں ایک طرف وہ بھی حنفیت کا دعویٰ کر رہا ہے بریلوی بھی، اور اپنے آپ کو مسلمان، اور حضور احمد رضا خان صاحب کے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔
خواب میں باقاعدہ دیکھا گیا، یہاں صرف یہاں خواب نہیں ہے، یہاں بالکل کھلی آنکھوں سے ادراک ہو رہا ہے، علم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں۔ اب کیا شبہ کی بات باقی رہے گی جناب؟ جب اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے متقی پرہیزگار کہ ان کی روحوں اور ان کے جنازوں کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں، تو پھر جو یہ کام کریں گے وہ کام اچھا ہی تو ہوگا، کیونکہ حضور اچھے ہی لوگوں کا انتظار کریں گے، جنتی لوگوں کا، بدبختوں کا، بدعقیدوں کا تھوڑی۔ تو یہ عقیدہ بتلایا گیا کہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے چلو اور آئیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو باپ کہا، گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے، یہ تو باپ ہیں۔ بیٹے کا حال سنو، بیٹا بچپن میں کیا کرتا تھا؟ یعنی بیٹے سے میری مراد مولانا الیاس صاحب ہیں جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں۔ اور میرے تبلیغی بھائیوں، میرے تبلیغی دوستو، میں یہ کوئی گپ نہیں ہانک رہا ہوں، یہ تمہاری کتابوں میں یہ گپ لکھے ہوئے ہیں، پڑھو۔ ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ میرے بھائیوں، آنکھوں کے اوپر جو عقیدت و محبت کی جو پٹیاں تم نے لگائی ہیں، یہ عقیدت و محبت کا چشمہ ایک کنارے رکھ کے ذرا کبھی کبھی ان کتابوں سے بھی گزرو جو اس دور کے مفکر ملت کہلانے والے ابو الحسن ندوی کی کتاب ہے۔ یہ ابو الحسن ندوی نے لکھی ہے یہ کتاب، اور جا کر کے ندوے کے اندر، لکھنؤ کے اندر اس سے پوچھو کہ یہ کون سا عقیدہ ہے اور یہ کون سا دین، کون سا اسلام ہے جس کی تم خدمت کر رہے ہو، اور کس طرح۔ اور میں نے شروع میں بتلایا ہے کہ اعمال کو، ایمان کو برباد کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا دھماکے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک وائر کھینچ لو، یہ پوری روشنی غائب ہو جائے گی۔ بے اسی طرح سے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر کچھ ایسی معمولی دو ٹوک کے ایسے الفاظ ہیں جن کا ایمان آپ نہ رکھیں تو آپ کافر ہو جائیں۔ آپ سب نمازیں، روزے، حج، زکات سب کچھ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ آخرت کا انکار کر دیں، کافر ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ آپ کی نمازیں، آپ کے تقوی، آپ کے ورع، آپ کے زہد، آپ کے تمام سب چیزیں کام آ سکتی ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں۔ اور سنیں، یہی مولانا ابو الحسن صاحب ندوی ہیں، اس دور کے مفکر، اور یہ کہتے ہیں کہ امی بھی جو تھیں یہ مولانا الیاس صاحب کی والدہ تھی۔ امی بھی مولانا پر بہت شفیق تھیں، فرمایا تھیں کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اختر، یہ تو سے اختر نہیں ہے، ہو گئے یہ بعد میں، یہ تے سے اختر، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا تاریخی نام محمد الیاس نہیں تھا، ان کا اختر نام تھا، پھر ان کو بعد میں جو ہے محمد الیاس رکھا گیا۔ ان کا پہلے نام اختر تھا اور بعد میں پہلے تے سے اختر تھے اور بعد میں تو سے اختر ہو گئے۔ یہ پوری امت کے لیے خطرناک، بہت زیادہ خطرناک، سمجھ رہے ہیں؟ تو چنانچہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ ماشاءاللہ، امی جان صحابہ کو دیکھی تھی؟ اے بھائی، ایک آدمی خوشبو جانے، خوشبو جانتا ہو جبھی تو وہ خوشبو کی پرکھ رکھے گا۔ اب ایک آدمی کو خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلے، وہ خوشبو جانتا ہی نہیں، تو یہ بتاؤ اسے خوشبو کا کچھ پتہ ہوگا؟ ایک مثال مجھے لکھنؤ کی یاد آ گئی ہے نا، یہ لکھنؤ کی بات ہے اس لیے لکھنؤ کی یاد آ گئی مجھے۔ لکھنؤ کے مشہور ہے، لکھنؤ میں ہے نا، لکھنؤ کا واقعہ ہے کہ کوئی ایک آدمی عطر فروشوں کے محلے سے گزرا، عطر فروشوں کے محلے سے گزرا اور بے ہوش ہو گیا جناب عالی۔ اب بے ہوش ہو گیا، بڑے بڑے حکیم اطباء آئے ہوش میں لانے کے لیے، کوئی ہوش ہی نہیں آ رہا۔ گھر جاتے ہوئے اسے زیادہ دیر ہو گئی، چنانچہ اسی کے گھر کے کچھ لوگ آئے، دیکھے بھئی کہاں گیا ہمارا بھائی، ہمارا باپ بیٹا، کوئی بھی رہا ہو، کہاں گیا؟ ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا۔ لوگوں نے جب گھٹا لگایا وہ بھی کیوں بے ہوش، تو دیکھا، کہا یہ بے ہوش ہے۔ ایک آدمی دوڑا گیا گھر اور کچھ لایا اور اس کی ناک کے اوپر رکھا، فوراً ہوش آ گیا، وہ ہوش میں آ گیا اور اس کو ہوش آ گیا اور فوراً اس کو لے کر کے گھر جانے لگے۔ تو جو حکیم اور ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا بھائی میرے، ہم نے تو لاکھیں دوائیں کر ڈالی، اس کو تو ہوش ہی نہیں آیا، اب ہماری حکمت تو فیل ہو گئی، یہ تم نے تو معمولی سی حکمت لگائی، پتہ نہیں کیا اس کی ناک پہ آ کے رکھا اور یہ جو ہے فوراً ہوش میں آ گیا، تو یہ کون سی دوا ہے ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم اپنے حکمت کی کتابوں میں اس کو بھی تحریر کریں۔ تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، جانے دیں، یہ آپ کے مطلب کی نہیں ہے۔ بولے نہیں، ہم کو بتلائیں بھائی کون سی بات ہے۔ بہرحال بڑی سفارش کے بعد میں اس آدمی نے کہا دیکھو ہم ذات کے بھنگی ہیں، ذات کے بھنگی ہیں،
اور بھنگیوں کا آج یہ جو ہے فلش ٹائپ کے سنڈاس روم بنے ہوئے ہیں، آج بھی دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے باقاعدہ کھڈیاں بنی ہوتی ہیں، گھروں میں باقاعدہ پیخانے بنے ہوتے ہیں، پردہ نشین عورتیں اسی میں پیخانے کرتی ہیں، جو صبح شام آ کے وہ بھنگن یا بھنگی اٹھا کے پیخانے ٹوکریوں میں سروں پہ رکھے، ہم نے تو دیکھے ہیں بہرحال اپنے علاقوں میں، اور لے جا کر کے پھینکتے ہیں وہ. کہاں ہم ذات کے بھنگی ہیں، اس کا کام جو ہے پیخانہ اٹھا کے پھینکنا ہے. یہ نہ جانے کہاں سے بھولا بھٹک کے عطر فروشوں کے محلے میں آ گیا. اب اس کو تو پتہ ہی نہیں خوشبو کا، اس نے خوشبو سونگھی بے ہوش ہو گیا. تو کہا وہ چیز کیا تو نے سنگائی؟ بولے وہ وہی گو کا ایک ٹکڑا تھا جو میں نے اس کی ناک پہ رکھا اور اس کا پچھلا ماضی یاد دلایا، اس لیے جو ہے یہ ہوش میں آ گیا ہے نا. تو ان لوگوں کو ایسے ہی سمجھ آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں تو وہ آدمی میں یہ عرضیہ کر رہا تھا، اس کو خوشبو کا پتہ نہیں تھا، تو وہ خوشبو نہیں جانتا تب بے ہوش ہو گیا. یہ امی بھی جو تھیں بھلے کتنی پرہیزگار، انہیں خوشبو صحابہ کی خوشبو سونگھی تھی ہیں بھئی. اگر آپ نے گلاب نہ سونگھا ہو اور کوئی پھول سونگ کے کہیں کہ جی ہمیں گلاب کی خوشبو آتی ہے تو وہ احمق ہی، یعنی آپ نے بیلے کے پھول سونگے اور آپ نے بھری مجلس میں کہا مثلا یہ پھول ہے مثلا گلاب کا ہے، ہم نے سونگھا گلاب کا، ہم نے کہا چمیلی کی خوشبو آ رہی ہے، آپ ہمیں کیا کہو گے؟ کہ نہایت بیوقوف آدمی ہے. ابے یہ گلاب کا پھول ہے، تجھے چمیلی کی بو آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گلاب کا پھول خوشبو الگ ہوتی ہے، چمیلی کی الگ ہوتی ہے. ہمیں نہیں معلوم خوشبو کا، ہمیں کیا معلوم، اس لیے ہمیں چمیلی کا کہہ دیا. تو کیا امی بی نے صحابہ کا خوشبو سونگھا تھا جو مولا الیاس صاحب میں انہیں صحابی کی بو آ رہی تھی؟ کیسے پتا چلا انہیں کہ صحابہ کی خوشبو یہی تھی؟ لیکن دیکھیں عقیدت و محبت میں غلو کس طرح کیا جا رہا ہے. امی بھی بڑھا رہی ہیں. اور سنو، ہاں فرمایا کرتی تھی کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتی کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی. اعوذ باللہ. یعنی امی بھی صرف اتنی بڑی ولیہ نہیں تھیں بلکہ صحابہ کو ان کے آگے پیچھے دیکھتی تھیں. بھئی کون سے صحابی کو دیکھتی تھیں؟ یہ بھی کلیئر کر دینا چاہیے تھا مولانا ندوی صاحب کو، ابو الحسن صاحب ندوی کو، ہے کہ نہیں؟ اور سوال یہ ہے کہ 1500 برس گزر گئے صحابہ کو انتقال کی، کس صحابی کو انہوں نے دیکھا تھا جو انہوں نے کہا صحابہ کی سی صورتیں تجھے نظر آتی ہیں ہمیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ناٹک ہو رہا ہے؟ یہ عقیدت و محبت کے اندر یعنی وہ غلو کیا جا رہا ہے. ایک شخص کی شخصیت کو اوپر دھیرے دھیرے اٹھایا جا رہا ہے. آپ کہو گے یہ تو خیر کوئی بات نہیں، آگے ابھی بہت، ان کو تو کہاں بٹھایا گیا میں ابھی بتاتا ہوں. تو صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی ان کے آگے پیچھے نظر آتی تھیں. صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی تھیں. یہ مولانا الیاس صاحب کی شان، تھوڑی سی شان ہے یہ مولانا الیاس صاحب کی. یہ ہمارے ابو الحسن ندوی صاحب کا بیان ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ الیاس صاحب کی بات آئی ہے تو میں تو کچھ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن جب مولانا الیاس صاحب کی بات آئی ہے تو لگے ہاتھوں ان کا بھی کچھ ذکر خیر سن لیں ان کی کتابوں کے اعتبار سے. اور اسی طرح سے میں تبلیغی نصاب کے اوپر بعد میں آؤں گا. پہلے ان کے جو بنانے والے ہیں جماعت کے، ان کے کچھ ایک دو واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ لوگ تھے. چنانچہ مولانا الیاس صاحب جو اس دور کے بانی ہیں، انہوں نے جو یہ واقعہ نقل کیا ہے نا، سنو ایک جگہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے نشان جلدی پڑھ کے لگائے ہے نا. ایک جگہ اور یہ کہتے ہیں کہ اب یہ خیر ابھی میں بعد میں، یہ مولانا الیاس صاحب ہی کا ذکر کر رہے ہیں. مولانا ندوی صاحب یہ انہی کے موضوع پہ کتاب ہے. کہہ رہے ہیں کہ مولانا فرماتے تھے کہ جب میں ذکر کرتا تھا تو مجھے ایک بوجھ سا محسوس ہوتا تھا. حضرت سے کہا تو حضرت تھرا گئے. فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نے بھی یہی شکایت حاجی صاحب سے فرمائی تھی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے مرشد ہیں، ان سب کے مرشد حاجی امداد اللہ ہیں، یہ بات یاد رکھو. تو کہنے لگے مولانا محمد قاسم نانوتوی، جانتے ہو کون ہے؟ وہی قاسم نانوتوی صاحب جن کا میں نے واقعہ بتایا تھا کہ دیوبند کے دو مولویوں میں جھگڑا ہوا، نومن مٹی کھول کے آ گئے، مرنے کے بعد آگے بتایا، وہی قاسم نانوتوی. کہتے ہیں یہی شکایت حاجی امداد اللہ صاحب سے
قاسم نانوتوی صاحب نے فرمایا کی تھی تو حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ آپ سے کوئی کام لے گا، اللہ آپ سے کوئی کام لے گا، لیکن یہ خیانت کیا ہے مولانا ابو الحسن ندوی نے۔ ابو الحسن ندوی صاحب نے پوری عبارت نہیں نقل کی ہے، ہاں، بلکہ پوری عبارت کیا ہے معلوم ہے؟ پوری عبارت یہ ہے کہ مولانا نے کہا کہ یعنی جواب نقل کرنے میں ندوی صاحب نے خیانت کی ہے، پوری عبارت نہیں نقل کی، کیونکہ اس میں پکڑ تھی، بچ گیا، یہ بچنا چاہتا ہے، لیکن میں بتاتا ہوں، اس کا پول تو میں کھولوں گا نا۔ پورا جواب کیا ہے؟ پورا جواب یہ ہے کہ انہوں نے، حضرت نے فرمایا کہ تم سے حق تعالی وہ کام لینا چاہتا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا ہے۔ یہ ایک سیڑھی چڑھے ہیں نبوت کی ایک قریب ہیں سیڑھیوں کے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری سیڑھی یہ چڑھے ہوئے ہیں نبوت کے، اور 3 شخصیتیں آتی ہیں اس کے اندر سر فہرست، مولانا الیاس صاحب کی 1، مولانا اشرف علی صاحب کی 2، اور مولانا قاسم نانوتوی کی 3 شخصیتوں کے بارے میں انہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں۔ میں ابھی بتاتا ہوں کس طرح سے انہوں نے نبوت کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور انہی تینوں کی تعلیمات کو مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے نام سے پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی مولانا الیاس صاحب ہیں، فرماتے ہیں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے، ابھی کچھ دن ہوا لکھنؤ کے مولانا مر گئے، وہ انتقال کر گئے، کیا نام تھا ان کا؟ الفرقان جو نکالتے تھے، حافظ صاحب معلوم ہے آپ کو؟ مولانا ان کی کتاب ہے، مولانا منظور نعمانی تھا، مولانا محمد منظور نعمانی بڑے جید عالم مانے جاتے ہیں، اور لکھنؤ کے ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، گزشتہ سال غالباً۔ ان کی ایک کتاب ہے ملفوظات الیاس، پتلی سی کتاب ہے، وہ کتاب میرے پاس جدہ میں تھی لیکن یہاں نہیں ہے، بہرحال ملفوظات الیاس، اس کتاب کے صفحہ 51 صفحے پر مولانا الیاس صاحب لکھتے ہیں، یہ مولانا ملفوظات الیاس میں مولانا الیاس صاحب کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، دیکھو کس طرح پیغمبرانہ منصب اور عہدے پر چھاپے مارے جاتے ہیں، سنو مولانا منظور صاحب نعمانی نے کس طرح سے چھاپا مارا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، کون حضرت؟ یعنی مولانا الیاس صاحب نے جو تبلیغی جماعت کے بانی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو، ہے نا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے اس لیے نکالی گئی ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ قرآن کا یہ ترجمہ ہے، سیدھا سادہ۔ تو مولانا الیاس صاحب نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور کہا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر مجھے خواب میں القاء ہوئی ہے، یعنی میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کہاں دیکھی ہے؟ خواب میں دیکھی ہے، اور وہ القاء کیا ہوئی ہے خواب میں سنو اور ایمان کو آواز دو اپنے، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، سوچو ذرا کیا دعویٰ ہو رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرما رہے ہیں مجھے خواب میں معلوم ہوا، اور یہ تفسیر القاء ہوئی ہے، القاء یعنی ڈالی گئی ہے، کیا؟ کہ تم مثل انبیاء علیہم السلام کے لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو۔ نعوذ باللہ۔ اب پتا چلا کہ یہ آیت کریمہ ہمارے تمہارے نبی کی امت کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ آیت کریمہ خاص مولانا الیاس صاحب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کہ مولانا محمد الیاس صاحب تم لوگوں کے لیے مثل انبیاء کی طرح تم لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو۔ استغفر اللہ۔ اور خواب میں اس کا تفسیری مفہوم بھی بتایا جا رہا ہے کہ مولانا الیاس مثل انبیاء کے ظاہر کیے گئے ہیں، یعنی خود پیدا نے ظاہر کیے گئے، اللہ نے انہیں اتارا ہے، ظاہر کیا ہے اس طرح سے۔ اللہ کی پناہ، جب آدمی شقاوت پر اترتا ہے اور بددینی پر اترتا ہے تو اللہ کی قسم اس طرح کے پیغمبرانہ منصبوں کے اوپر وہ چھاپے اور ڈاکے ڈالتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کے منصب کے اوپر ڈاکے ڈالا تو پوری دارالفتہ سے بمبارڈ ہونے لگے اور کہا جانے لگا غلام احمد قادیانی کافر ہو گیا۔ قرآنی آیات کا اس نے بھی مذاق اڑایا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، لیکن آخری میرے نبی ہونے میں ان کی نبوت کے اوپر کوئی فرق نہیں آنے والا ہے، اس لیے میں بھی نبی ہوں۔
میں مانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، میرا ایمان ہے، یہی جسارت اس نے بھی کی تھی، تو اس کے اوپر تو کفر کے فتوے لگ گئے ہیں، بمبارڈ دارالافتاء سے ہونے لگے، قادیانی کافر، قادیانی کافر۔ ہمارے پاکستان میں بعض خطیب اور مقرر معذرت کے ساتھ ایسے ہیں کہ باقاعدے جناب عالی جلسوں میں رٹی لگواتے ہیں پبلک سے، ہم نے کیسٹیں سنی ہیں، رٹی لگواتے ہیں، قادیانی کافر، قادیانی کافر، قادیانی کافر، باقاعدے۔ ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ میرے عزیز، اگر وہ پرایا ہو کر کے نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے تو تم اسے کافر کہتے ہو، اور جسے تم اپنا کہتے ہو وہ اس طرح کے قرآن کی تفسیر اپنی منمانی اور خوابوں کے ذریعے سے کرتا ہے اور اپنے اوپر اس خواب، اس قرآن کی آیت کو فٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں تم کیوں خاموش ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ؟ یہ چور دروازے کس نے کھولے؟ یہ چور دروازے تم نے کھولے، اور یہ وہ تفسیر ہے، اور یہ آیت کریمہ گویا انہی کے اوپر اتری ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسی تفسیر کی کہ کوئی تبلیغی جماعت انکار کی جرات نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ حضرت نے فرمایا ہے، حضرت کی بات ہے، اس لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں جو قابل غور بات ہے وہ 3 باتیں قابل غور ہیں، ایک تیر سے 3 شکار کیے گئے ہیں۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ انبیاء کی طرح ظاہر ہونے کا دعویٰ کیا گیا، نمبر 2 دعویٰ کی تقویت کے لیے، اس دعوے کو تقویت دینے کے لیے، دعوے کی دلیل کے لیے قرآن کی آیت کی تفسیر کو اللہ کا الہام قرار دیا گیا خواب میں، کہ جو تفسیر ہمیں خواب میں ہوئی وہ اللہ کی طرف سے القا ہوئی ہے۔ نمبر 3 اللہ کی ذات کے اوپر ایک بہتان اور ایک الزام گڑھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں ظاہر ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کی ذات کے اوپر بہتان یہ گڑھا گیا کہ اللہ نے انہیں ظاہر کیا ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی بھائی؟ اللہ نے تمہیں ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ اس طرح منصب نبوت کے اوپر اس طرح سے ڈاکے ڈالے گئے، اور آگے اور میں آپ کو بتاؤں، اور صرف یہ تمام سب باتیں صرف اس لیے کہی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے تبلیغی جماعت جس نے بنائی ہے وہ کتنا بڑا متقی اور کتنا بڑا پرہیزگار تھا۔ یہی مولانا الیاس صاحب ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک میوات کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح یہ میوات گئے اور فیروز پور نمک میں دیکھا کہ چند لوگ گاؤں گھر گھر جا کے کلمہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، تو طریقہ لوگوں نے بتلایا کہ یہ طریقہ ہم کرتے ہیں، تو حضرت کو بڑا پسند آیا۔ لیکن جھوٹ دیکھیں مولانا الیاس صاحب کی، جھوٹ دیکھیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، مولانا منظور صاحب نعمانی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، اور یہ تائید میں کہ جناب حضرت نے فرمایا، حضرت کو کس طرح سے علم ہوا کہ یہ تبلیغ، چنانچہ آج کسی سے پوچھیں آپ، کسی تبلیغی جماعت سے کہ بھائی آپ یہ سب کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ رسول والی تو کام کر رہے ہیں، ارے صحابہ کرام نے جو کام کیا ہے، رسول نے جو کام کیا ہے وہی کام تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں میرے بھائی، دیکھیں مولانا الیاس صاحب کس طرح سے دعوے کر رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے ذکر کیا ہے، مولانا منظور صاحب نعمانی نے اپنی کتاب کے اندر، جو کتاب کا حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دیا، ملفوظات الیاس، اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ آج کل مجھے خوابوں میں بہت القاء ہو رہے ہیں، اس لیے تیل کی مالش، مجھے میرے سر میں تیل کی مالش کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ کیوں؟ تیل کی مالش کرنے کی وجہ سے مجھے نیند آئے گی، اور میں سوؤں گا تو مجھے خواب میں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس لیے میرے سر میں ہمیشہ تیل کی مالش کیا کرو تاکہ میں سوؤں اور ہمیں القاء ہو، خواب میں بہت ساری باتیں معلوم ہوں۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ یہ تبلیغی جو طریقہ، چلت پھرت کا تبلیغی جماعت کا جو طریقہ بنایا گیا ہے، یہ ہم نے خواب ہی سے حاصل کیا ہے، ہمیں خواب میں بتلایا گیا ہے کہ یہ طریقہ کرو، دین کی تبلیغ اس طرح سے کرو، خواب میں بتلایا گیا یہ طریقہ۔ ہاں، ابھی ہم نے فیروز پور نمک کے واقعے میں، اور خود مولانا علی میاں ندوی نے بھی لکھا، ابوالحسن صاحب ندوی نے بھی، ابھی ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ گئے اس گاؤں میں، اور اس گاؤں کے لوگوں سے پتا چلا کہ اس طرح سے تبلیغ کی جا رہی۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خواب میں یہ طریقہ دیکھا ہے تبلیغی جماعت کا۔ کون جھوٹا کون سچا
اس طرح سے فریب کاریاں دے رہے ہو کہ ایک طرف تو تم گاؤں والوں سے طریقہ لے رہے ہو جاہلوں سے، اور دوسرے کہہ رہو ہم نے خواب میں یہ طریقہ دیکھا ہے کہ اس طرح سے دعوت اور تبلیغ کا کام کرو۔ غرض میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، یہ اس طرح سے مولانا الیاس صاحب کو ایک بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ مولانا الیاس صاحب کی داستان رہی، اور اس میں بہت ساری داستانیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ مختصر ایک اور میں آپ کو واقعہ بتلاؤں اور اپنی بات میں ختم کروں۔ یہ ہمارے پاس تبلیغی فضائل اعمال، فضائل یعنی ایک تو ان کی شخصیت مستحکم کر دی گئی، کیا کہ یہ اس طرح کے عالم ہیں اور یہ اس طرح سے کہ ان کو خوابوں میں سب کچھ معلوم ہوتی ہے۔ یہ فضائل اعمال، یہ ورلڈ اسلامک پرمیشن دلی اور مولانا زکریا صاحب جو سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں، اس جماعت کے کھمبے ہیں، یہ جب مرے، سنو ان کے مرنے کا واقعہ مقدمے میں لکھا گیا ہے۔ یہ مقدمہ ہے جناب علی، اس مقدمے میں ان کے مرنے کا واقعہ لکھا گیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت جب مرنے لگے تو کیا ہوا، کہتے مکہ مکرمہ میں حضرت کے موت کے وقت یعنی ایک دو دن پہلے کہنے لگے کہ اتوار کی شام کو، یہ دیکھیں 35 صفحہ ہے فضائل اعمال اور انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، ورلڈ اسلامک پبلشر دلی۔ یہ ان کو دکھاؤ، اپنے بھائی جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں بیچارے، ان سے کہو وہ کتابیں لا کر کے دکھائیں۔ ہمیں تو یہ بھی شکایت ملی جب ہم نے کتابیں دکھائیں تو کہا یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ تو کسی نے کہا تو جو تمہارے پاس ہے وہ لاؤ دکھاؤ، میں تم کو اس میں دکھاتا ہوں یہ بات لکھی ہے کہ نہیں۔ نہیں وہ کتاب ہمارے پاس، یعنی گول مول کر گئے۔ یعنی اس طرح سے یہ ایمانداری ہے۔ یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ یہ جگادری جو یہاں حائل میں ایک دو ہیں بیچارے جگادری بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ بخاری اتوار کی شام کو بخاری شریف کا ختم کرایا گیا، یعنی ان کے مرض کی شفا کے لیے بخاری شریف کا ختم کرایا گیا، جو اتوار پیر 2 دن میں مکمل ہوا۔ وہ یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مریض ہو تو ابھی تک آپ قرآن خوانی سنتے تھے نا، اب یہ بخاری خوانی بھی ہے۔ یہ دیکھیں فضائل اعمال میں بخاری خوانی ہو رہی ہے، اور اللہ کی قسم بتا رہا ہوں دلی کے اندر ہم نے خود دیکھا ہے کہ باقاعدہ بخاری پڑھوا کر کے شفا کی امید کرواتے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ اسلام۔ اور سنو، یہی نہیں بلکہ شیخ محمد علوی مالکی، یہ پکا بدعتی آدمی ہے، اس کے گھر میں یاسین شریف کا ختم ہوا، یاسین شریف کا ختم ہو رہا ہے کہ مرض سے شفا یابی ہو۔ 17 مئی کو بے ہوشی ہوئی، بہرحال یہ مر گئے، یہ بزرگ جو تھے زکریا صاحب مر گئے، چلیں مر گئے، ختم ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا نا۔ لیکن یہ دیکھیں یہ عبارت کون چھپا سکتا ہے؟ یہ لکھا گیا ہے اس کے اندر کیا کہ تدفین کے بعد حضرت نور اللہ مرقدہ کے ایک مجاز نے دیکھا، یعنی خلیفہ نے، جس کو بیعت ویت کی اجازت دی جاتی ہے نا، اس کو صوفیوں کی اصطلاح میں خلیفہ یا مجاز یا اس طرح کی اصطلاحات کہتے ہیں۔ انہوں نے خواب میں ایک مجاز نے دیکھا، خواب کا ذکر نہیں ہے بلکہ دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فتح لہو ابواب الجنت الثمانیہ، یعنی ان کے لیے، یعنی زکریا صاحب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ زکریا صاحب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اور یہی نہیں، ایک اور صاحب نے دوسرے روز صبح روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے محسوس کیا کہ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے شیخ کو اعلیٰ علیین میں جگہ دی گئی ہے، ایسا لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ اب اس عبارت کو جب کوئی تبلیغی جماعت تبلیغی پڑھے گا تو حضرت کی باتوں میں کوئی شک شبہ سمجھے گا؟ وہ تو یہی کہے گا نا کہ حضرت نے جو فرمایا ہے وہ سب سچ ہے، یہی تو کہے گا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ شیطان نہیں ہو سکتا ہے؟ اس امی بی کو، الیاس صاحب کی ماں کو، جو چاروں طرف صحابہ نظر آتے تھے، کیا شیطان نہیں ہو سکتا دھوکہ دینے کے لیے؟ ارے وہ حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا تمہارے خوابوں میں، لیکن صحابہ کی شکل یا دنیا کے اندر کسی کی شکل میں۔ اور پھر انہوں نے دیکھیں، یہ گپ ہے، انہوں نے دیکھا تھا صحابہ کو، کیا تو کہیں گے یہ ابو بکر یا عمر یا فلاں فلاں کی ہے؟ اور یہ کہنے والا کون؟ یہ کہنے والا شیطان۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر مرے تو ان کے اوپر تو آواز نہیں کسی نے صحابی نے نہیں سنی، حضرت عمر فاروق اعظم کی وفات پر تو کسی صحابی نے آواز نہیں سنی،
حضرت عثمان غنی کے اوپر تو کسی صحابی نے آواز نہیں سنی کہ فتح لہو ابواب الجنت الثمانیہ، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ 15 صدی کے بعد یہ خرافات اور شرک و بدعت کے ملغوبے لکھنے والے شیخ الحدیث، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہ میں دعویٰ کیا ہوں کہ اس کتاب کے اندر شرک و خرافات اور ایسے خطرناک اور بھیانک عقیدے ہیں کہ میں انشاءاللہ کھول کھول کے دکھاؤں گا، آپ خود فیصلہ کرو۔ ایسا شخص لکھنے والا، مشرک بدعتی عقیدے کا بیان کرنے والا، اس کے بارے میں جنت کے 8 دروازے کھل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بریلویوں کو کیوں نہیں، ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں جنت کے اللہ تعالیٰ پورا محل ہی کھول دے۔ وہ کیوں بیچارے محروم رہیں ہیں؟ وہ کیوں محروم رہیں؟ ہماری تو خیر بات ہی نہیں ہے، ہم تو غیر مقلد ہیں، کافر ہیں ان کی نظروں میں ہیں۔ ہمارے لیے تو بیچارے نے قرآن اور حدیث کے ماننے والوں کے لیے تو ان بیچاروں نے اپنی طرف سے جنت کے دروازے بند کر رکھے ہیں، خلاص کلوز دا ڈور ہے، ہاں اپنے لیے کھول رہے ہیں۔ یہ دیکھیں تبلیغی بھائیو، دیکھو تمہارے امام، تمہارے رہبر، تمہارے امیر شیخ الحدیث نے اس کے ماننے والوں کتابوں میں کیا لکھا؟ اعلی علیین میں جو تحدید دی گئی ہے ایسا لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہوتا ہے۔ یہ اچھا، یہ اب ان کا بھی دیکھیں تقوی پرہیز، اور انہوں نے بھی اپنے باپ کے بارے میں بڑا بھاری دعویٰ کیا، معلوم حکایات صحابہ میں، اور میں نشانی کہیں لگایا ہوں گا، اللہ خیر کرے، انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو تھے انہیں مشکل سے 7 یا 8 حدیثیں یاد تھیں۔ یہ واقعہ ذکر کیا انہوں نے کہ انہیں 7 یا 8 روایتیں انہوں نے کی ہیں، اتنی حدیثیں یاد تھیں۔ اور وہیں پر لکھتے ہیں کہ ہمارے والد مرحوم جو تھے، اب ذرا سوچو، کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی، کہاں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نواسے رسول، جنت کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار، کہاں وہ، اور کہاں زکریا صاحب جیسے ملغوبے بکواس لکھنے والے شیخ الحدیث کے والد کہتے ہیں ہمارے والد صاحب، ہماری امی یا ہماری دادی بتلاتی تھی کہ ہمارے والد صاحب جو ہے جب دودھ چھڑایا گیا ان کا تو وہ انہوں نے پاؤ پارے حفظ کر لیے تھے۔ کتنے پارے؟ پاؤ پارے انہوں نے حفظ کر لیے تھے، پاؤ پارے انہوں نے حفظ کر لیے تھے۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو ان کے کتنے پارے حفظ تھے؟ ان کے ابا جان کے پاؤ پارے حفظ تھے۔ تو الیاس صاحب کے ابا جان کی آپ نے سنی کہ ان کے جنازے کے بعد میں کسی نے، صاحب ادراک نے کہا کہ حضور اور صحابہ انتظار کر رہے ہیں، اور الیاس صاحب کی بھی فضیلت سنی، اب زکریا صاحب کی بھی فضیلت آپ نے سن لی، اور ان کے باپ کی بھی فضیلت آپ نے سن لی۔ اب میں آگے انشاءاللہ اب ان کی سمجھدانی بتاؤں میں حدیث کی۔ وہ سید واڑیات غازی پوری نے جو لکھا ہے کہ ہم دیوبند کے لوگ، تمہیں حدیث سمجھنا، تم کیا جانو حدیث، تم حدیث کی گردان کرتے ہو، حدیث سمجھنا ہے تو ذرا دیوبند کے مدرسے میں جاؤ، آؤ ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں شیخ الحدیث دیوبند کے زکریا صاحب کے مدرسے میں لے کے چلتے ہیں۔ یہ دیکھو حدیثیں کس طرح سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ تبلیغی نصاب، اس میں ذرا میں تلاش کیا ہوں، لیکن یہ اس میں ذرا آسانی ہے۔ تبلیغی نصاب دونوں ملکوں کا رخ دکھاؤں نا میں، یہ ہندوستانی پرنٹ ہے، یہ پاکستانی پرنٹ ہے، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور، شیخ الحدیث احمد زکریا صاحب۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں، یہی فضائل کیا ہے، یہ حکایات صحابہ، صفحہ نمبر 66 میں حدیث دانی کا ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں حضرت نے حدیث لکھی ہے کیا کہ ایک صحابی تھے جو کیا کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے، اور مطلب لمبا واقعہ ہے، انہوں نے لکھا نماز پڑھ رہے تھے اور تیروں پہ تیر آئے، خون بہ رہا ہے لیکن نماز نہیں توڑ رہے ہیں، اور انہوں نے نماز مکمل کر دی۔ اب لکھ رہے ہیں فائدہ، یہ تھی ان حضرات کی نماز کا شوق تھا، یہ ہے نا۔ بہرحال اب وہ تیر پہ تیر کھائے لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، بات ختم ہو گئی، یعنی نماز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے حکایات صحابہ کے تعلق سے۔ اب لکھ رہے ہیں کہ ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ چنانچہ خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے۔
ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو وہ صحابی بھی شافعی تھے اعوذ باللہ. یہ حدیث کی وہ ہے سمجھ. یہ حضرت لکھتے ہیں حکایات صحابہ صفحہ نمبر 66 پرنٹ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور. کیا لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی یہی رہا ہو یا اس وقت تک اس مسئلے کی تحقیق نہ ہوئی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما نہ تھے یا اس وقت تک یہ حکم ہوا ہی نہ ہو. دیکھیں تعویلات پہ تعویلات یہ تعویلیں کارتوس کی طرح لگتی ہیں. مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد یہ ہے کہ چھری پھینکو اندھیرے میں تیر پھینکو کوئی نہ کوئی تیر تو لگ ہی جائے گا. کیا کیا کریں؟ ہو سکتا ہے اس صحابی کا مذہب یہی رہا ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک اس مسئلے کی تحقیق نہ ہوئی ہو. نمبر 2. نمبر 3 ہو سکتا ہے حضور اس مجلس میں چونکہ تشریف فرمانا تھے. تیسری تعویل. چوتھی تعویل یا اس وقت تک یہ حکم ہی نہ ہوا ہو. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت شیخ الحدیث سہارنپور دیوبند کے اس کو کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی. تو میں بتاؤں ان حنفی معذرت کے ساتھ اپنے احناف بھائیوں سے حنفی مذہب کا ایک بہت ہی موٹا اصول ہے. اصول ہم نے پڑھا ہے کیا کہ اگر کوئی حدیث تمہارے مذہب کے خلاف جائے تو اس حدیث کا کیا کیا جائے گا؟ اس حدیث کی تعویل کی جائے گی. دیکھا جائے گا اس حدیث کو یا تو وہ حدیث جو ٹکرا رہی ہے اس حدیث کی تعویل کی جائے گی اور چیزم کی طرح کھینچ تان کے کسی طرح اپنے مذہب کے مطابق ڈھالا جائے گا. مذہب کو اس کے مطابق نہیں ڈھالا جائے گا بلکہ حدیث کو اپنے مذہب کے مطابق ڈھالا جائے گا. یا تو اس حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا یا تو اس حدیث کو کیا سمجھا جائے گا؟ جو اپنے مذہب کے خلاف جو حدیث ہے اس حدیث کو منسوخ کہہ دو کہ منسوخ ہے. اور یا تو وہ حدیث مرجوح قرار ہوگی یعنی ہمارا مذہب آگے ہوگا اور وہ حدیث مرجوح ہوگی. راجح ہمارا مذہب ہوگا حدیث مرجوح ہوگی. اعوذ باللہ. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ ہیں اس دور کے فقیہ کہہ رہے ہیں یا تو اس صحابی کا مذہب شافعی مذہب رہا ہوگا. عقل دیکھیں آپ. صحابہ کے درمیان میں شافعی مذہب تھے اور میں سمجھتا ہوں اگر امام شافعی صحابہ کے دور میں تھے تو امام ابو حنیفہ تو حضور سے پہلے رہے ہوں گے کیونکہ 150 سال کے بعد امام ابو حنیفہ کی وفات ہوتی ہے اور سن 150 میں اور امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث؟ سنیں کیوں یہ تعویل یہ کر رہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ حنفی مذہب کا یہ قانون ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ حنفی مذہب کا اصول ہے. اب صحابی نماز پڑھ رہے ہیں تیر پہ تیر آ رہے ہیں خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. کوئی تبلیغی گمراہ ہو سکتا ہے کوئی تبلیغی غیر مقلد ہو سکتا ہے وہابی ہو سکتا ہو جائے. کیوں؟ ارے ہمارے مولانا نے تو بتایا ہے کہ وہ خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے اور یہاں صحابی تیر پہ تیر کھائے جا رہے ہیں خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں تو صحابی افضل کہ ہمارے مولانا کا فتویٰ افضل؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی تبلیغی گمراہ ہو جائے گمراہ ہمیں صحیح راستے پہ آ جائے. ہاں ان کے نزدیک گمراہ ہیں نا جو قرآن حدیث مانے وہ گمراہ ہیں. وہ بے مذہب ہیں بددین ہیں غیر مقلد ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تبلیغی صحابی کے نقش قدم پہ چلنے لگے. اس لیے شیطان نے چال چلی اور کیا کہا؟ تعویل کرو. کیا؟ اس صحابی کا مذہب وہی رہا ہوگا شافعی کا.